میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آپ نے اپنی زندگی میں رات کے وقت تو بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن تمام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں کو رات کے وقت کا رجب کے مہینے میں پڑھنے کا ایسا کمال کا عمل بتاؤں گا۔ صرف ایک رات کو آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اور بڑی بات نہیں کرتا۔ صبح اٹھتے ہی اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھ لینا، صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنی حاجتوں کو پورا کر لینا، صبح اٹھتے ساتھ ہی اگر زندگی میں دولت کا طوفان نہ آئے تو آ کر پھر مجھے کہنا۔ ایسا پاورفل وظیفہ کہ آپ نے شاید اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ گارنٹی سے دوں گا، میں نے کبھی زندگی میں 100% گارنٹی سے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، لیکن آج آپ تمام سننے والوں بہنوں بھائیوں کو رات کے وقت کا، رجب کے مہینے کا ایسا خاص عمل بتاؤں گا کہ پڑھتے ہی حاجتیں مرادیں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں میں پوری ہوں گی۔ قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ جو بہن بھائی کئی سالوں سے، کئی زندگی میں اپنے مسائل جو ہے وہ ان کے وہیں ہیں، کئی ان کی حاجتیں ہیں جو پوری ہوتی ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر گئی، سالوں سال گزر گئے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ ایک دن کے، یعنی کہ ایک رات کے اندر آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی آپ لوگ خود دیکھیے گا۔ آپ لوگ میری باتوں پر بالکل یقین نہ کریں۔ رجب کے پورے مہینے میں، ابھی تو 11 رجب مطلب 11 رجب کی تاریخ ہے۔ آج رات کو چاہیں تو آج رات کو پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ رات پڑھیں، اور چاہیں تو رجب کے مہینے میں صرف ایک رات بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ پورا مہینہ ابھی موجود ہے رجب کا۔ انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو آج جو ہے وہ 23 جنوری ہے اور 2024 ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنوری کا مہینہ ہے اور فروری کے میرے خیال سے آدھے مہینے تک تقریباً جو ہے وہ رجب رہے گی میرے خیال سے۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ رجب کا تو آپ کو پتہ ہوگا، پورا مہینہ ابھی باقی ہے، ابھی 11 تاریخ ہوئی ہے، تو آپ لوگ پورے مہینے میں چاہیں تو صرف ایک رات کو پڑھ لیں۔ اس کا جو وقت ہے، وظیفہ پڑھنے کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا جو بھی وقت ہے پورا، اس میں آپ لوگ اس عمل کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لی آپ نے، میرے بھائیوں نے مسجد میں نماز پڑھی تو وہاں پر آپ لوگ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اگر نماز مسجد میں پڑھ لی اور آپ کو گھر میں پڑھنا ہے آ کر وظیفہ تو گھر میں پڑھ لیں، اگر وہیں پہ مسجد میں پڑھنا ہے مسجد میں پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی نماز کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بعد پڑھ لیں، نہیں تو پوری رات موجود ہے۔ رات کو 9 بجے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11، 12، 1۔ آپ لوگ اپنے ملک میں اپنے حساب سے، جیسے ہی آپ کے ملک میں عشاء کی اذان ہو جائے یا عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، آپ کو پتہ چل جائے، تو آپ لوگ کوشش کرنا پوری رات میں کسی بھی وقت سکون سے، اطمینان سے گھر میں ہو، جہاں موجود ہو، کوشش کرنا گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ گھر ایسی جگہ ہے بھائیوں بہنوں کہ باہر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے، بجائے اس کے آپ لوگ گھر میں پڑھیں تو آپ کی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر رہے گی۔ آپ لوگ باہر اس طرح کی توجہ نہیں دے سکیں گے جس طرح آپ لوگ گھر میں سکون سے بیٹھ کر کسی بھی وظیفے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ تو رات کو سکون سے بیٹھ جانا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر، اور میرا یہ بتایا ہوا چھوٹا سا آسان سا وظیفہ، چند سیکنڈوں کا یہ وظیفہ ہے، چند سیکنڈوں میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھولنا شروع کر دے گا۔ رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کی جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ رجب کا یہ وظیفہ بے شمار لوگ اپنی زندگیوں میں پڑھ کے کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ رجب کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے رات کا یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی اپنی زندگیوں میں پچھلے سالوں میں کیا ہوا ہے، اور لوگوں نے اپنے حالات کے بارے میں مجھے خود بتایا ہے۔ لوگوں نے خود کہا ہے کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہوئی، ہماری فلاں حاجت پوری ہوئی۔ تو آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ رجب کے مہینے میں صرف ایک رات پڑھ کے دیکھ لینا۔ کئی لوگوں کے ایسے ایسے مسائل تھے کہ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہ تھی۔ ایک دن کے عمل سے لوگوں کی حاجتیں مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگ سکون سے
رات کو بیٹھ جانا اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں موجود بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا سب سے پہلے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو بھی عمل آپ لوگ آدھی منٹ لگے یا پونی منٹ لگے اس عمل کو پڑھنے میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ پورا کا پورا عمل رات کے وقت پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، جب رات کو پوری طرح سے آپ لوگ فارغ ہو جائیں، پوری طرح سے آپ لوگ تمام کاموں سے فارغ ہوں، تبھی یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھنا، اور وظیفہ پڑھتے وقت اپنی پوری توجہ، پورا دھیان، پورا ذہن، پورا دماغ، پورا دل صرف وظیفہ پڑھنے پر لگانا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اور اس خاص عمل کی اجازت کے لیے، یہ جو خاص عمل ہے رات کا، رجب کی رات کا، اس عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب جو بھی اس ویڈیو میں شامل ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، جو ویڈیو دیکھیں گے، عمل کو سنیں گے، عمل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو جو اس ویڈیو میں اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے، جو بھی کرنا چاہیں۔ اور جو نہیں شامل ویڈیو میں ان کو اجازت میں دے بھی نہیں سکتا، جو شامل ہوتے رہیں گے ان کو اجازت ملتی جائے گی۔ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا کوئی سا بھی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے رات کے وقت کا، رجب میں رات کا یہ خاص عمل درود پاک پڑھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو پڑھنا ہے، سب کے سب وظائف بالکل آسان ہیں، بالکل ایزی وظائف ہیں۔ کوئی بھی ایک وظیفہ ایسا نہیں جو کوئی بھائی بہن دیکھنے والے پڑھ نہ سکیں۔ جو وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے آسان ہوتا ہے پورا عمل، میں نے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو آسان سے آسان وظائف بتائے ہیں کہ پڑھنے میں بھی آسان ہو، مختصر وقت کے بھی ہوں، یعنی کہ آدھی پونی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے۔ اس سے اوپر کا میں وقت کا عمل بتاتا ہی نہیں۔ کوشش ہوتی ہے آسان وظیفہ ہو، مختصر ہو، اور ایسا آزمودہ عمل ہو، ایسا پاورفل عمل ہو کہ جس سے کئی لوگ اپنی زندگیوں میں کامیابیاں پہلے حاصل کر چکے ہوں، کئی لوگ اپنی مشکلاتوں کو حل کر چکے ہوں، کئی لوگوں کے قرضے ادا ہو چکے ہوں، تب جا کر میں ویڈیو بناتا ہوں اس وظیفے کو لے کر، تاکہ میرے جو بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں، ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں، ان کی مرادیں پوری ہوں، ان کی حاجتیں پوری ہوں، اور وہ لوگ پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے اس عمل کو اچھی طرح سمجھنا، پوری کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا۔ بار بار ویڈیو کاٹ کر کے آپ لوگ کیا کرتے ہو، بڑی اہم باتیں مس کر جاتے ہو، جو کام کی باتیں ہوتی ہیں وہ چھوڑ جاتے ہو۔ فضول آپ لوگ کیا کرتے ہو، پھر فضول پورا دن اپنے کاموں میں لگے جب لیکن کوئی آپ کو صحیح بات بتائی جاتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہو کہ بس ہم جو ہے وہ جلدی بھاگ جائیں، ہمیں موبائل چلانا ہے، ہمیں ٹی وی دیکھنا ہے، ہمیں فلاں کام کرنا ہے۔ حالانکہ آپ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین کرو، یہ وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں، وہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر صرف اپنی زندگی میں ایک رات رجب کا یہ مہینہ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا برکت والا ہے، اور اس میں رات کا آپ نے یہ عمل اسکپ کر دیا، چھوڑ دیا، تو آپ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ رات کا عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت مراد انشاءاللہ سیکنڈوں منٹوں میں پوری ہوں گی۔ صبح آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئیں گی، اتنی خوشیاں آئیں گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لے تو پہلا آسان سا وظیفہ جو آپ کو آپ کی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے، بالکل آسان ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہے گا تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ بہت مشکل وظیفہ نہیں ہے، بالکل آسان وظیفہ ہے۔ تسبیح ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ پہلے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ دونوں وظائف بالکل آسان ہیں، بالکل ایزی وظائف ہیں۔ پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر دو وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کون سے وظائف ہے یہ آپ لوگ پہلے سمجھ لیں۔ یا رحمانو یا رحیمو،
समझ गए? आसान है, मुश्किल है तो कोई भाई बहन कह सकता है कमेंट्स में। मुश्किल नहीं, वजीफ़ा आसान है। पहले नंबर वाला वजीफ़ा समझ लें, कौन सा है? या रहमानु या रहीमु, एक हो गया। या रहमानु या रहीमु, दो हो गया। या रहमानु या रहीमु, तीन हो गया। या रहमानु या रहीमु, चार हो गया। इस तरह आप ये वजीफ़े को पढ़ते रहें, या रहमानु या रहीमु, अपने अंदाज में पढ़ें, या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, एक काउंट होगा, एक गिनती में आएगा। तो इस तरह आपको ये पहले नंबर वाला वजीफ़ा दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद या रहमानु या रहीमु का सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ना ही एक कम हो ना एक ज़्यादा हो। अपनी तरफ से आप लोग इस वजीफ़े को पूरा दिन में, पूरे साल में, रोज़ाना जितनी बार चाहें पढ़ें पढ़ना हो। लेकिन जो मैंने आज आपको अपनी इजाज़त से रजब की रात का ख़ास खुसूसी अमल जो आपको मैं बतला रहा हूँ, बड़ा मुजर्रब, बड़ा आज़मूदा अमल, इसमें आपको जो वजीफ़ा जिस तरतीब से बता रहा हूँ उसी तरतीब से आपको पढ़ना है। अपनी तरफ से कोई वजीफ़ा ना ही कम ना ज़्यादा पढ़ना है, ना आपको बेतरतीब से कोई अमल पढ़ना है। जो वजीफ़ा जिस तरह आपको जो पहले नंबर पर बताया है वो पहले नंबर पढ़ना है। और पूरा अमल याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि रात के वक्त जब सुकून से आधी पौनी मिनट का वक्त निकाल कर इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ गए तो ये पूरा का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ कर एक साथ करना है। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए। आधी मिनट का तो पूरा अमल है। और चाहो तो इस अमल को पढ़ने के फ़ौरन बाद नींद आती है तो फ़ौरन बाद सो जा, और चाहो तो जब नींद आए। कोई पाबंदी नहीं आपको कि फ़ौरन आपको सोना है, क्योंकि कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि आपको बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ने होते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा नहीं। ये वजीफ़ा ऐसा है कि आप लोग रात में चाहे तो इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे 9 बजे पढ़ें, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फजर से पहले पहले लाजमी पढ़ लीजिएगा। और जब आपको नींद आए, जब आपको सोना हो, आप लोग सो जाएं, कोई पाबंदी नहीं। और पूरा अमल बराह करम एंड तक समझिएगा, आखिरी सेकंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये अमल जहन में बैठ जाए और रात का ये अमल करके अपनी ज़िंदगी में फौरी तौर पर अपनी हाजतों को आप लोग पूरा कर लें। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, एक मर्तबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, रात को सुकून से अपने घर में बैठकर कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया आपने, तो पहला वजीफ़ा आपको या रहमानु या रहीमु का 11 मरतबा मिलाकर आपने पढ़ लिया। अब सेकंड नंबर पर जो पावरफुल वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बड़ा ही आसान वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। जल्दी से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, अगर आपके पास मौजूद हो तो। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप लोग अपनी वीडियो की स्क्रीन पर यह वजीफ़ा शुरू से देख रहे हैं। शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा हो। जैसे ही आपने दुरूद पाक पढ़ लिया और पहला वजीफ़ा या रहमानु या रहीमु का मिलाकर 11 मरतबा पढ़ लिया, तो अब आप तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब क्या पढ़ेंगे? या अल्लाह, 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 या अल्लाह पढ़ते रहें। या अल्लाह का मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको वजीफ़ा पढ़ना है। सीधे हाथ पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आप अपने अंदाज से पढ़िएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कम या ज़्यादा मरतबा पढ़ा होगा, लेकिन आप तमाम साथियों, भाइयों, बहनों को या अल्लाह का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है रजब की इस रात के अमल में। आप लोगों ने 7 मरतबा सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लिया या अल्लाह का। पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने या रहमानु या रहीमु का पढ़ा था दुरूद पाक पढ़ने के बाद मिलाकर 11 मरतबा। अब दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपको या अल्लाह का पढ़ना है सिर्फ़ 7 मरतबा, कमी पेशी ना हो, 7 मरतबा। जब ये वजीफ़ा भी आप लोग दोस्तों, भाइयों, बहनों पढ़ लें तो अब फ़ौरन आप लोग क्या पढ़ेंगे? एक मरतबा ये पूरा रात को जब ये पूरा अमल आप लोग करने के लिए बैठेंगे, मेरे बतलाने में, समझाने में साथियों, भाइयों, बहनों वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन रात के वक्त जब आप लोग इस अमल को खुद करने के लिए, पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका मुश्किल से आपको समझ लें इस अमल को पढ़ने में आधा मिनट लगेगा। आधा मिनट से ऊपर का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ,
ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھا رہا ہوں، تو اس میں سمجھانے میں بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آج رات کو یا کسی بھی رات کو رجب میں آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا آدھے منٹ سے اوپر کا وقت ہرگز نہیں لگے گا۔ آپ لوگوں نے جیسے ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا اللہ کا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً اسی وقت آپ لوگ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینا، اور فوراً سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھ لی، تو رات کے اس عمل کا جلدی سے آخری وظیفہ سمجھ لیں کون سا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ آخری وظیفہ آپ کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ کو آپ کی سامنے ویڈیو کی اسکرین پر یہ وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کس طرح پڑھیں گے؟ یہ وظیفہ آپ کو آپ کی ویڈیو پر شروع سے نظر آ رہا ہے، جب سے آپ نے ویڈیو پر کلک کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا یا محمد، پھر یا محمد یا محمد پڑھتے رہیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ آپ لوگ یہ وظیفہ یا محمد کا آخر میں تسبیح کے دانوں پہ کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے پڑھ لیں، براہ کرم کمی پیشی نہ ہو۔ یا محمد کا یہ وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پہلے تو یہ سمجھ لیں کتنی بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بھاگیے گا مت، پورا عمل اینڈ تک سمجھ کر جائیے گا کہ آخر میں کرنا کیا ہے، نہیں تو ادھورا عمل کریں گے تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آخری وظیفہ یا محمد کا آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم آخر میں پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً سے آپ کو کرنا یہ ہے، ایک مرتبہ پہلے تو آپ کو درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً اسی وقت آپ کو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، آپ نے آخر میں بھی پڑھ لیا، اب آپ کو فوراً سے اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ دم کرنا ہے۔ چاروں کونوں پہ دم کر دیں، گھر کے ایک کمرہ ہے تو ایک کمرے کے چاروں کونوں پہ دم کر دیں، یا جتنے کمرے ہیں ہر کمرے میں جا کر چاروں کونوں پہ دم کریں، پھر اپنے گریبان میں دم کریں، اپنے دامن میں، گریبان میں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اسی طرح اپنی الماری پہ دم کر لیں، اپنے جیب پر دم کر لیں، میری بہنیں اپنے بٹوے الماری پر دم کریں، اور گھر کے چاروں کونوں پر جس طرح مرد حضرات دم کریں گے تمام جگہوں پر اس طرح میری بہنیں بھی آخر میں دم کر لیں، اور فوراً میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسی وقت جب دم کر لیں تو آخر میں اپنا جو تکیہ ہے جہاں پر آپ سوتے ہیں بستر، اپنے تکیے پر دم کر لیں، اور پھر تکیے پر جب آخری دم کریں آپ لوگ اس عمل میں تو اسی وقت ہاتھ اٹھا لیں، اور جو بھی خاص آپ کی بڑی بڑی حاجتیں مرادیں ہوں اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اس طرح کی رجب، شعبان، رمضان میں انشاءاللہ بڑی مجرب آزمودہ وظائف ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔